پاکستانی ٹیم میں جو سرجری ہو رہی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے، اور کیا جن 2-3 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا کہ یہ اس میں ذمہ دار تھے، کیا یہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی رسپانسبل ہے؟ جی ظاہر بھائی کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میری اس میں رائے عرفان بھائی یہ ہے کہ آپ کا سسٹم زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انڈیویجول سے. جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہو، ٹیم کو سکسیس مل رہی ہوتی ہے، تب یہ ساری چیزیں پس پردہ چلی جاتی ہیں. لیکن جب ایک آپ بیڈ رن آف فارم سے گزر رہے ہوتے ہو، جس طرح کا ہمارا ورلڈ کپ گزرا ہے، تو ایک ٹینڈنسی ہے ہمارے ملک میں، ہمارے کرکٹ ایون اسپورٹس میں، کہ ہم کوئی ڈھونڈتے ہیں، سیکریفیشل لیمز ڈھونڈتے ہیں، ہم ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جن کو ہم بلیم کر کے رسپانسبلٹی فکس کر سکیں. تو آئی تھنک اس سے کوئی خاطر خواہ چینجز میں تو نہیں توقع کر رہا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کو جو نکالا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایک ایسا میکنزم ان پلیس رکھنا ہے کہ کوئی بھی آئے، کوئی بھی سلیکشن کمیٹی میں آئے، کوئی بھی انڈیویجولز آئے، ہماری ٹیم فلرش کرے. جو اچھی چیز ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اقدامات لیے جا رہے ہیں، کہ وہ چیئرمین نے بڑی جلدی ریئلائز کر لیا ہے کہ جو ڈومیسٹک سسٹم ہے یا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے، اسی کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے، جو آپ کے پلینگ 11 ہوتے ہیں یا آپ کا اسکواڈ ہوتا ہے یا کیپٹن ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پالیسیز ڈیوائز کی جا رہی ہیں کہ جی ڈومیسٹک پارٹیسپیشن ہمارے انٹرنیشنل اسٹارز کے لیے مینڈیٹری ہوگی، دس از دی نیڈ آف دی آر. ہم نے اپنے ڈومیسٹک سسٹم کو، اسٹرکچر کو امپاور کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس میں اور یہ کھلاڑی کھیلیں گے. اور ایسی پالیسیز ہم نے لے کے آنی ہے، جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ تینوں فارمیٹ کا ٹورنامنٹ ہوگا، T20 کا بھی ہوگا، 4 ڈے بھی ہوگا، اور لمیٹڈ اوورز یا لسٹیج جس کو ہم کہتے ہیں 42 سے، اس کا بھی ٹورنامنٹ ہوگا. تو اس حوالے سے، اور وہ ایسا ٹورنامنٹ ہوگا جس میں ڈومیسٹک کھلاڑیوں کی پارٹیسپیشن مینڈیٹری ہوگی. یہ ایک اچھے اقدامات ہیں، اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اس کو انڈورس کرنا چاہیے. اور رہی بات سلیکشن کمیٹی کی، ہم نے یہ ماڈل دیکھ لیا کہ جس میں ہمارے ایک ایسی سلیکشن کمیٹی تھی جس کا کوئی چیئر نہیں تھا، جس کا کوئی ہیڈ نہیں تھا. تو اب شاید ہمیں اس ماڈل کی طرف جانا چاہیے کہ جس میں ہم کسی بندے کو کمیٹی ضرور بنائیں، کیونکہ کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ اکیلا فیصلہ نہیں لے سکتا، ہر بندے کے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی ایک بندے کو پھر بھی اس کا ہیڈ دینا چاہیے. اس میں اظہار بھائی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے اگر جس طرح ہم نے بات کی کہ کیا یہی 2-3 لوگ رسپانسبل تھے، اب اس میں عبدالرزاق اور وہاب ریاض دونوں نے کہا کہ لوٹ ٹو سے، بٹ ہم اپنے آپ کو رجسٹ کریں گے، بات زیادہ نہیں کریں گے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 7 لوگوں کی سلیکشن کمیٹی تھی اور 1-2 بندوں کا اتنا انفلوئنس تھا، باقی کا کیوں نہیں تھا، اور آپ ان کو کیوں رسپانسبل نہیں کر رہے؟ خیر یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دوسرے پارٹ پہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جگہ پہ گیری کرسٹن اور گلیسپی آ چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ محمد یوسف اور اسد شفیق پہ ابھی تک ٹرسٹ کیا گیا اور وہ پارٹ ہیں سلیکشن کمیٹی کا. ابھی بھی ہیڈ، جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ بات کی، ابھی بھی کوئی ہیڈ نہیں ہے، ابھی کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. اور کوئی بھی سلیکشن کمیٹی پاس میں پریسیڈنٹ ہمیں ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی سرٹن کمیٹی کام کر رہی ہے، کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، اس کو کوئی ہیڈ نہ ہو. کسی نہ کسی نے تو رسپانسبل ہونا نا. آپ کسی کو تو ٹھہرا سکتے ہیں کہ یہ فائنل ڈیسیجن آپ کا تھا. تو اب آپ یہ جو کوچز کو 2 رول دیے گئے ہیں، ایک تو ان کو سلیکشن کے اندر بہت پاور دی گئی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو گروپنگ کے حوالے سے جو میٹنگ کی لاسٹ 2-3 دن پہلے چیئرمین صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ اس میں نظر آتا ہے کہ ذرا سا بھی انوالو ہے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں. آپ کو فری ہینڈ ہے، میرے سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن دا ٹور بھی یہ فیصلہ لے سکتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنی اتھارٹی دینا ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو یہ کیا فائدہ مند ہوگی چیز؟ دیکھیے یہ بالکل ایک اچھا میئر لیا گیا ہے. ان دونوں کو سلیکشن کمیٹی میں میرے خیال میں تو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انہیں ایک اتنی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دے رہے ہیں، جس طرح گیری کرسٹن کو ہم نے وائٹ بال کوچ بنایا اور گلسپی کو ہم نے ریڈ بال کوچ بنایا، تو یہ ایک ان کے اندر ان کو اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. ان کے پاس اگر ہم ان کو رسپانسبلٹی دے رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈومیسٹک میں سے کوئی لڑکا ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹیم کے لیے، اور اس میں پوٹینشیل ہے یا ٹیکنیک ہے یا ٹیمپرامنٹ ہے یا اچھا پرفارم کرے ڈومیسٹک میں، تو ان کو اس حوالے سے امپاور کرنا ضروری ہے. اور یہ اچھی چیز لی گئی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک ٹینڈنسی دیکھی جاتی ہے، ایک جو بات کی جاتی ہے ہمارے میں کہ جو لوکل کوچز ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ایلیمنٹ آ جاتا ہے بائسنس کا یا پریجوڈسنس کا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم ان کو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، لیکن لوکل جب آپ کسی ایک علاقے میں رہتے ہو یا کسی شہر میں رہتے ہو، ملک میں رہتے ہو، تو آپ کی ڈیفینیٹلی کوئی لوگوں سے تعلقات بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کہیں نہ کہیں اگر آپ اس چیز کو نکالنا بھی چاہو اپنی تھنکنگ سے، اس کو نکالنا بھی چاہو، اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے فیصلے لینے چاہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو مائنڈ میں وہ چیز انفلوئنس کرتی ہے. جبکہ جو فورن کوچ ہوتا ہے
مطلب میں یہ کہنا چاہوں چاہے وہ جتنا مرضی ویل انٹینشنڈ ہو لیکن پھر بھی اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہو, کسی جگہ پہ رہتے ہو, کسی لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کا جو ان پٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی تھنکنگ کو انٹریکٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ ویل انٹینشنڈ بھی ہو. تو کوئی ہم اس طرح نہیں کہتے. جبکہ جو فارن کوچ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے اس کا انفلوئنس نہیں ہوتا, کیونکہ وہ صرف آیا ہے, ایک پروفیشنل ہے, اپنی جاب کرنے کے لیے آیا ہے ادھر, جب تک اس کی جاب ادھر انوالو نہیں ہے.